خدا تعالیٰ کی معرفت سب سے اعلیٰ معرفت ہے اور اپنے نفس کو پہچاننا نہایت نافع علم ہے۔ جو شخص باطل پر عمل کرتا ہے وہ تکلیف اور ملامت میں مبتلا رہتا ہے۔ انتقام میں جلدی کمینوں کی خصلت ہے اور لوگوں کے قصور جلدی معاف کر دینا شریفوں کی صفت اور عادت ہے۔ لوگوں کی دوستی اتنی جلدی ٹوٹ جاتی ہے جس طرح بادل پل کے پل میں نظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کو جھکائے رکھنا بہت اچھی پرہیزگاری ہے۔ جاہلوں کے حق میں نعمتیں ایسی ہیں جیسے گندگی اور نجاست کے ڈھیر پر پھولوں کا باغ۔ سب سے زیادہ قریب اور بھاری دشمن تیرا اپنا نفس ہے۔ وہ نعمت جس کی شکر گزاری نہ ہو اس گناہ کے برابر ہے جس کی معافی نہ ہو۔ جس شخص نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ کسی شخص کو لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا ایک طرح کی ملامت ہے، بس لوگوں کے سامنے کسی کو ملامت نہیں کرنا چاہیے بلکہ علیحدگی اور تنہائی میں سمجھانا چاہیے۔ جب عقل کی آنکھ اندھی ہو جائے تو پھر ظاہری آنکھ کچھ کام نہیں آتی۔ تو اپنے آپ کو اپنے مرتبے سے نیچے رکھ، لوگ تجھے تیرے مرتبے سے زیادہ سمجھیں گے۔ عزت کو اس شخص نے پایا ہے جسے قناعت نصیب ہوئی ہے، اور کامیابی ان لوگوں نے حاصل کی جنہیں اطاعت کی توفیق ملی۔ لذت نفسانی کی خواہش انسان کو گمراہ اور ہلاک کر دیتی ہے۔ پرہیزگاری انسان کو ہر ایک تہمت سے بچاتی ہے۔ موت کا قاصد سب فرصتیں ختم کر دیتا ہے، اجل مقررہ وقت پہنچا دیتا ہے اور تمام امیدیں مٹا دیتا ہے۔ جب تمہیں تھوڑی بہت نعمتیں حاصل ہوں تو ناشکری سے انہیں اپنے تک پہنچنے سے پہلے بھگا نہ دو۔ کسی مضطرب کی داد فریاد سننا اور مصیبت زدہ کو مصیبت سے چھٹکارا دلانا بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو زبان کو قید میں رکھتا ہے وہ پشیمانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ دو آوازیں ایسی ہیں جن کو خدا سخت ناپسند فرماتا ہے، پہلی وہ جو مصیبت میں چیخو پکار ہوتی ہے، اور دوسری خوشی کے موقع پر گانا بجانا۔ سچائی میں اگرچہ خوف ہو مگر اس میں نجات حاصل ہوگی، اور جھوٹ میں گو اطمینان مگر ہلاکت پیش آئے گی۔ کام میں آہستگی کرنا تباہی سے بچاتا ہے، اور سوچ سے بات کہنا لغزش اور غلطی سے محفوظ رکھتا ہے۔ تنگ دست اپنے شہر میں بھی مسافر اور بخیل اپنے عزیزوں کے درمیان بھی ذلیل ہے۔ مومن کی عادت ہے کہ وہ خوشی میں شکر گزار، تکلیف میں صابر، خوشحالی میں اپنے مالک سے ڈرتا ہے۔